ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کا بھی ذریعہ ہے۔ تو دونوں چیزیں اولاد کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں، جنت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، آزمائش کو بھی ہم دعوت دے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ کون ماں ایسی ہوگی جو اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا نہیں چاہتی؟ کون ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو نیک سیرت اور نیک دامن بنانا نہیں چاہتے؟ ہر ماں اور باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرے اور آخرت میں بھی وہ فلاح یاب ہو جائے۔ دراصل آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی ایک بڑا مقصد ہے اور عظیم مقصد ہے، اور وہی ریئل مقصد ہے۔ اس عظیم مقصد کے تحت ایک شارٹ ٹرم مقصد ہے، ایک چھوٹا مقصد ہے، اور وہ چھوٹا مقصد یہ ہے کہ بچے ہمارے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کہ بچہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی آخرت کی کامیابی پر بھی پڑتا ہے۔ جاہل بچہ اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، جاہل بچہ نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، بدیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ماں باپ کا بھی نام خراب کرتا ہے اور خود بھی دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی خواہش یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی اولاد بچے نیک سیرت بھی بنے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں تعلیم کے ذریعے، کیونکہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، تعلیم کے معاملے میں ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا رویہ بعض کا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ رویہ، وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ رویہ اور وہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول کو بھیجنے سے بچہ ٹھیک ہو جائے، اسکول کی ہم فیس دے رہے ہیں، اب پیرنٹ کی نہیں ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے کو ٹھیک کرے۔ لیکن یہ بات پوری طرح سچ نہیں، اس لیے پوری طرح سچ نہیں ہے کہ بچے کی پرورش، بچے کی تربیت کی ذمہ داری جہاں ٹیچر پر ہے، وہیں ایک بڑی ذمہ داری پیرنٹ پر برقرار رہتی ہے اس وقت تک کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے، اس کی شادی نہ ہو۔ بالغ ہونے تک تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، لیکن ہم اس ذمہ داری سے کبھی کبھی غفلت کر دیتے ہیں، غفلت کر بیٹھتے ہیں، اور اس تصور میں رہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں، ہمارے بچے کا بھلا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری بہرحال ادا کرنا ہے، چاہے آپ اچھے اسکول میں بچوں کو بھیجیں، چاہے برے اسکول میں بچوں کو بھیجیں۔ تو آئیے میں آپ کو چند بنیادی ایسے کام گنواتا ہوں جنہیں آپ اختیار کرنے سے آپ کا بچہ بہتر بنے گا، ایجوکیشن بھی اس کی ٹھیک ہوگی،
اور وہ ایک بہترین انسان بنے گا۔ سب سے پہلا کام، ماں باپ دونوں، بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بچے کی پرورش یعنی بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہی تصور ہمارے سماج میں ہے، اس لیے یہاں مائیں زیادہ، باپ بہت کم۔ تو اب آپ گھر جائیں گے تو بڑے پیار محبت سے اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیے کہ بچے کی ایجوکیشن، پرورش، تربیت کی ذمہ داری دونوں کی، ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی۔ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی کبھی اسکول جائے، کبھی کبھی پیرنٹ میٹنگ اٹینڈ کرے اور بچے سے بات چیت کرے۔ میرے پاس کئی فون آتے ہیں، باپ فون کرتا ہے، سر میرے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس کلاس میں ایڈمیشن کروانا ہے، تو باپ ادھر سے آواز آنے لگتی ہے، اجی بچہ کون سی کلاس میں ہے؟ یعنی اس کو معلوم نہیں باپ بیچارے کو کہ اس کا بیٹا کس کلاس میں ہے۔ آپ کے بھی ایسے ہسبینڈ ہوں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اچھے گھرانوں میں نے دیکھا کہ اگر میں باپ کو پوچھوں کہ آپ کے بچے کا اسکول کون سا ہے تو اسکول بھی نہیں معلوم رہتا، غلط نام بول دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ٹی سی یا مارکس کارڈ تو اس میں لکھا ہوتا ہے مدینہ اسکول، اور وہ نام بولتے ہیں کوئی دوسرا اسکول۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بچہ تو مدینہ اسکول میں پڑھے ہیں، تو نہیں سر وہ پہلے بچہ میرا وہ اسکول میں تھا، وہ اس ذہن میں ہے میرے۔ اس طرح کا رویہ ہے باپوں کا۔ میں اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن آج جاتے ہوئے لیسن نمبر 1 یہ لے کے جائیے، سبق نمبر 1 کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر، صرف ماں پر نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا باپ بزی رہتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ نہیں آئے ہیں تو اس کا کوئی جینوئن ریزن ہوگا۔ وہ ریزن یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی پر گئے ہوں گے، وہ بزنس پر ہوں گے، یا کوئی اور کام ہوگا، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو مائیں آ جائیں، باپ پہ زور دباؤ نہ ڈالیں۔ لیکن بنا ریزن کے جو نہیں آتے ہیں وہ پیرنٹ، وہ والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ دلچسپی دکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ہماری مائیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کچھ عجیب و غریب رویوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف قصبہ کلیان کی بات نہیں ہے، کہ پورے دیش کی، پورے ہندوستان کی بات ہے۔ کیا ہے؟ 2-3 مہینے اچھا رہتا ہے، اس کے بعد ایک تاثر شروع ہو جاتا ہے، تیرا اسکول برابر ہے۔ اب یہ کس کو بول رہے ہیں؟ بچے کو۔ بچہ سن رہا ہے کہ میرے امی بول رہے ہیں تیرا اسکول برابر ہے، تو بچہ کیا فیل کرے گا؟ سر بچہ لڑے گا کیا؟ نہیں جی امی میرا اسکول اچھا، ذوالفقار صاحب اچھے، انہیں بھی قبول کر لیتے۔ میرے امی بول رہے ہیں ٹیچر، میرے امی بول رہے ہیں اسکول برابر نہیں، تو صحیح چھوڑا، کیونکہ میرے امی دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ اولاد ہے۔ بچہ یہی سمجھتا ہے، بچے یہ تصور کرتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے ہوشیار میرے امی، سب سے ہوشیار میرے ابا۔ بچے کھیل کے اپنے دیکھیں، نہیں ہمارے امی بولے ایسا، ہمارے ابا بولے ایسا۔
لیکن بعد میں آہستہ یہ شفٹ ہو جاتا ہے. امی کے بعد انہیں کس پہ بلیو کرنا شروع کرتا ہے؟ ٹیچر. پھر امی کو بولتا ہے نہیں امی ٹیچر یہ بولے. پہلے تو امی کی سنتا ہے. تو امی نے جب کہا اسکول برابر نہیں تو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اسکول برابر.